الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے گی اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے. یہ بنی اسرائیل کی آیت کا واضح پیغام ہے. آج کے اس پرفتن دور میں جہاں بہت ساری چیزیں فتنوں کا شکار ہوئی ہیں، اس میں ایک بڑا فتنہ والدین کے ساتھ بدتمیزی، یہاں تک کہ قتل تک کے معاملات پیش آ رہے ہیں. موبائل، آپ نے کلپ دیکھی ہوگی گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگنے کی بنیاد کے پر کہ ایک بچے کو ماں جب موبائل چھین لیتی ہے تو وہی بچہ جب ماں اپنے کام میں لگ جاتی ہے پیچھے سے جاتا ہے، ایک بیٹ رکھی ہوئی ہے، اٹھاتا ہے، سیدھے سر کے پر مارتا ہے. ماں جگہ کے پر گر جاتی ہے اور یہ موبائل لے کر اس میں مگن ہو جاتا ہے. اسے اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ماں مر چکی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 8 سال 10 سال کی عمروں کے ہیں، ایک خبر یہ آئی، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، غیر مسلموں کی تھی، مسلمانوں کی بات بھی سنیے، کہ ایک بچہ اپنی ماں کو اس وقت موبائل کے لیے ضد کر رہا تھا اور موبائل نہیں ملا. وہی ماں جو اپنے بچے کے لیے روٹی تیار کر رہی تھی، وہ اٹھتا ہے اور اپنی ماں کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. حالانکہ وہی ماں اپنے بچے کے لیے روٹی پکا رہی تھی، کھانا تیار کر رہی تھی. یہ ایسے بہت سارے واقعات کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ چند پیسوں کے لیے یا نشہ خوری کی بنیاد کے پر ماں کا مرڈر کیا جا رہا ہے، باپ کا کیا جا رہا ہے. آسان چیز بن چکی ہے. یعنی موبائل کے ذریعے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو آسان بنا دیا گیا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، یہ موبائل جو ہم ہزاروں روپے لگا کر خریدتے ہیں اور اس کے پر منتھلی ریچارج بھی بھاری رقم کا ادا کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ یعنی ہم اپنے قتل کا سامان ہزاروں روپے دے کر خرید رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت بگاڑ رہے ہیں، ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بچے ہمارے ہیں، لیکن ان کے اخلاق کے پر، ان کے کردار، ان کے ذہن و دماغ کے پر دوسروں کا قبضہ ہو چکا ہے. اب اگر یہاں دیکھا جائے، بنیادی طور کے پر ماں باپ کی تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے کہ ہم بچپن سے اپنے بچوں کو ساری چیزیں کیوں نہیں سکھاتے. مائیں بھی یہاں غلطی کرتی ہے، باپ بھی غلطی کرتا ہے کہ بچہ پریشان کر رہا ہے، ٹھیک ہے موبائل پکڑا دو تاکہ ہمیں سکون مل جائے.
ماں کو اپنا سیریل دیکھنا ہوتا ہے، اسے اپنا ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، وہ سیدھے بچے کو موبائل پکڑا کر اپنی دنیا کے اندر مگن ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کے تئیں اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو وہی کچھ پلٹ کر ہمارے پر آنے والا ہے۔ ایک آسان سی مثال دی جاتی ہے نا کہ اگر ہم دیوار کے پر گیند ماریں گے تو پلٹ کر کہاں آئے گی؟ ہماری طرف آئے گی۔ یعنی ہم جیسا کریں گے ویسا ہی پلٹ کر ہماری طرف آنے والا ہے۔ مالیگاؤں کا ایک حقیقی واقعہ کہ عرب چوک میں ایک بیٹا اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آیا، تو باپ نے کہا کہ بیٹے بس یہیں تک، اس لیے کہ میں بھی اپنے باپ یعنی تیرے دادا کو یہیں تک گھسیٹتا ہوا لایا تھا۔ تو یہ مکافات عمل ہوتا ہے، آپ جیسا کریں گے وہی اولاد آپ کے ساتھ دہرائے گی۔ جو کہانی آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ دہرائی ہے، لکھی ہے، بچہ آپ کو پڑھ کر سنائے گا، یہ طے ہے۔ لہذا دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کے تئیں بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے، اور خاص طور سے آج کے اس موبائل کے دور میں جہاں گیمز کے نام کے پر بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر تشدد بھرا جا رہا ہے۔ تشدد گیمز میں ہوتا کیا ہے؟ اپنا جو فریق مخالف ہے اس کو مارنا ہے، اسے شوٹ کر دینا ہے، یہ ذہن و دماغ کے اندر بھرا جا رہا ہے، اور وہی نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ بچہ اپنے مقابل کو حقیقی زندگی کے اندر چاہے وہ اس کے باپ اس کی ماں جو بھی ہو مار دیتا ہے، اگر اس کے مطلب کے مطابق نہیں ہوتے انہیں اپنا مخالف سمجھتا ہے، اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اس ذہن و دماغ کے اندر ان ساری چیزوں کو بھرا جا رہا ہے۔ باپ اور اولاد کا رشتہ یہ بڑا پیارا ہوتا ہے، قرآن نے اسے اتنی اہمیت کی دی، اس کی وجہ یہی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ باپ اپنے بیٹے کے تئیں جتنا مخلص ہوتا ہے کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے اپنے اولاد کی کامیابی کو اور اس کی ترقی کو اپنی کامیابی اور ترقی تصور کرتا ہے۔ باپ صرف اپنے اولاد کے تئیں سوچتا ہے کہ جتنی ترقی میں نے دنیا کے اندر کی میری اولاد اس سے 10 گنا ترقی کرے، ورنہ کسی اور کے بارے میں نہیں۔ بھائی بھائی کے بارے میں حسد کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے تئیں حسد کا شکار ہوا ہو، وہ اپنی اولاد کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، تو حسد کا شکار کیوں ہوگا؟ ناممکن چیز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے باپ اور بیٹے کی ترجمانی اور اس رشتے کو حضرت لقمان کے تناظر کے اندر بیان کیا، تربیت کے تناظر میں، کہ کس طرح انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے تئیں ذمہ داری کو نبھایا اور ان کے ذہن کو کنونس کرنا، انہیں سمجھانے کی کوشش کرنا۔ بچہ جب اس عمروں کو پہنچ جائے کہ باتیں سمجھنے لگے تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کرے، کنونس کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد ان کے والد کو احساس ہوتا ہے کہ اگر اس خواب کے بارے میں ان کے بھائیوں کو پتہ لگ جائے گا تو ان کے خلاف سازش رچیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنونس کیا، سمجھایا کہ بیٹے لا تقصص رؤیاک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش تیار کریں گے۔ سمجھا رہے ہیں یعنی بیٹا اس عمروں کو پہنچ جائے کہ وہ باتوں کو سمجھنے لگے یا کسی نقصان کے بارے میں اسے آگاہی ہو سکتی ہے، اسے سمجھایا جائے، اس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ باتیں ڈالی جائے۔ آج ہمارے یہاں تربیت کا ایک بڑا فقدان اور کیا ہے؟ اس کا ایک بڑا فقدان یہ ہے کہ پہلے، بلکہ ہم بھی اپنے بچپن کے اندر ان ساری چیزوں کو دیکھ چکے ہیں کہ گھر کی بڑی عمروں کی عورتیں، ماں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھی وغیرہ، خالہ وغیرہ، رات کو سونے سے پہلے بچوں کو انبیاء کے واقعات، اصحاب کرام کے واقعات سنایا کرتی تھیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل نفسیاتی طور کے پر بہت اہمیت رکھتا ہے کہ سونے سے پہلے بچے کے ذہن و دماغ کے اندر کیا ڈالا گیا ہے، اور وہی رات بھر اس کے خواب کے اندر اور اس کی نیند کے اندر گردش کرتا ہے۔ اگر ہم نے سونے سے پہلے انہیں موبائل دے دیا، جو کچھ انہوں نے دیکھا وہی ساری چیزیں بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر ہوگی۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور جو دادی ماں، نانی ماں ہوا کرتی تھیں،
یہ پہلے بچوں کو سونے کے وقت انبیاء کے اصحاب کرام کے واقعات سنایا کرتی تھی، اور انہی واقعات کو سنتے سنتے بچے سو جاتے۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ ان کے ذہن و دماغ کے اندر انبیاء کے واقعات اور ان کے کردار، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، سچائی کی، حق کی راہ کو، قربانی کی راہ کو کیسے اختیار کیا، وہ تمام چیزیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر گردش کرتی، اور دھیرے دھیرے پھر وہی کردار و عمل کے اندر بھی ظاہر ہوتی۔ تو ہمیں دونوں جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے والدین کے مقام کو بہت بڑا مقام بتایا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا عبادت اللہ کی ہوگی، اللہ کی، چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک حقیقی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا حق مقدم رکھا گیا، اور حقوق العباد میں یعنی بندوں کے حقوق کے اندر ماں باپ کے حق کو سب سے زیادہ مقدم رکھا گیا ہے، بلکہ ماں باپ میں بھی ماں کے حق کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، جب ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے اپنے ماں باپ کے تئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری ماں، تیسری مرتبہ کہا تمہاری ماں، چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ، یعنی 1/4 باپ کو ہے اور بقیہ 3 حصہ ماں کو دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ایک ماں کے لیے، اس لیے کہ 3 مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں باپ شریک نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 9 مہینے اسے اپنے پیٹ کے اندر رکھنا، دوسرا مرحلہ جب پیدائش کا ہوتا ہے، موت اور زندگی کے درمیان جوجھ رہی ہوتی ہے، اس وقت تو ماں اکیلی ہوتی ہے اور اس تکلیف کو صرف ماں اٹھاتی ہے، اور تیسرا مرحلہ اس کی پرورش کا ہے، اسے دودھ پلانا۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، اور یہاں ایک بچہ نہیں، کئی بچوں کی پرورش مسلسل ویسے کرتی ہے، اور ماں ان تمام بچوں کی پرورش کے اندر کوئی کمی نہیں کرتی۔ ایسا نہیں کہ کسی کی بہت اچھی پرورش کرے اور کسی کی نہ کرے، ہر کسی کے ساتھ مساوی سلوک کرتی ہے۔ تو بہت بڑا اعزاز دیا گیا ہے باپ کے مقابلے میں ماں کو۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، یہ شاہ فہد رحمہ اللہ کے زمانے کا ہے۔ اس وقت انگلینڈ اور امریکہ کے اندر خاص طور سے اسلام مخالف لہر جاری تھی، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے باقاعدہ، آج بھی وہ لوگ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اس وقت بھی یہ سازشیں چل رہی تھی۔ تو شاہ فہد رحمہ اللہ نے خاص طور کے پر انگلینڈ اور امریکہ کے تعلق سے یہ حکم جاری کیا تھا کہ یہاں کا رہنے والا کوئی بھی غیر مسلم اگر سعودی عرب آنا چاہتا ہے، ہم اسے فری ویزا دیں گے، وہ یہاں آئے اور اسلام کی اسٹڈی کرے، اس کے لیے ساری سہولیات دی جائے گی، فری ویزا ہوگا، رہنے کی سہولیات دی جائے گی، کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہوگا، ساری ذمہ داری ہماری ہوگی۔ اب انگلینڈ کے 2 منچلے نوجوان، انہوں نے ازراہ مذاق سعودی ایمبیسی کے اندر جا کر اپنا اپلیکیشن دے دیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، اسلام کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ مذاق کے طور پر تھا، لیکن ان لوگوں کا اپلیکیشن منظور ہو گیا۔ منظور ہونے کے بعد جب یہ سعودی عرب جاتے ہیں اور اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت سے منور کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ 3 سال کی مدت وہاں گزارتے ہیں، واپس جب اپنے وطن لوٹتے ہیں، وطن لوٹنے کے بعد یہ ان جگہوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جہاں بوڑھے ماں باپ کو گھر میں مجبوری کی بنیاد کے پر نکال دیا جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ بوجھ بن چکے ہیں، ان کی خدمت کون کرے گا، دوا علاج، ان کی خدمت، یہ ساری چیزیں کون اٹھائے گا، اولڈ ایج ہوم میں ڈالو، ساری ذمہ داری سے مکت۔ یہاں تک کہ یورپ میں اتنے واقعات ایسے پیش آئے کہ اولڈ ایج ہوم کے اندر ماں یا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہاں سے ان لوگوں کے پاس کال جاتی ہے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے یا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت مصروف ہوں، بزی ہوں، آپ کو جو چارج لگتا ہے آخری انتم سنسکار کا آپ وہ لے لیجئے گا، ہم آپ کو پے کر دیتے ہیں، آپ ساری ذمہ داری اٹھا لیجئے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ سوچئے کہ بچے کو اپنے ماں باپ کے آخری سفر کے لیے دنیا سے وداع کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے،
وہ سارے چارج دے کر پیسے دے کر ساری ذمہ داریاں نبھا دیتا ہے، کیا پیسے سے ہی ساری ذمہ داری پوری ہونے والی ہے؟ تو یہ انہوں نے ان جگہوں کو چنا جہاں اولڈ ایج ہوم کے اندر ماں باپ کو رکھا جا رہا تھا۔ اب وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ قرآن مجید کی وہ آیات جس میں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، انہی آیات کو ٹرانسلیشن کر کے ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ جگہ کے پر ایک بوڑھا شخص روتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ بیٹے تم نے یہاں آنے میں 30 سال کی دیری کر دی۔ اگر 30 سال پہلے تم ہمارے پاس آتے اور انہی تعلیمات انہی احکامات کو ہمیں سناتے تو آج ہم یہی باتیں اپنے بچوں کو پڑھاتے، اور آج ہمارے بچے ہمیں اولڈ ایج ہوم میں نہیں ڈالتے بلکہ اپنے ساتھ رکھ کر خدمت کر رہے ہوتے، ہم اپنے بچوں سے جدا نہیں ہوتے۔ اور جگہ کے پر بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ آج تہذیب اور کلچر کے نام کے پر یورپ جو اپنے آپ کو بہت بڑا دعوے دار کہتا ہے ہیومینٹی کا، انسانیت کا، وہاں پر آپ کو جگہ جگہ اولڈ ایج ہوم ملیں گے، یعنی آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نہیں سنبھالنا چاہتے، لائیے یہاں پر رکھ دیجئے، ہم سنبھالیں گے۔ سوچئے کہ جس بچے کی پرورش باپ نے ماں نے کتنی محنتوں کے ساتھ کی، کتنا وقت دیا، اپنی نیندیں قربان کی، اپنا وقت قربان کیا، سب کچھ کیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے پسینہ بہا کر اس کے لیے کمایا تاکہ اس کا بچہ دنیا کے اندر پڑھ لکھ سکے، ترقی کر سکے، آگے بڑھ سکے۔ اور جب بچہ پڑھ لکھ لیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں لا کر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ قرآن ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ انہیں الگ کرو، نہیں، قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدین کو اپنے ساتھ رکھ کر احسان کرو، انہیں اپنے سے جدا کر کے نہیں۔ اب یہاں چند باتیں میں اصولی طور کے پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اگر ہم دیکھیں تو دو طریقے سے ان چیزوں کو ہم بانٹ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اخلاقی طور کے پر یعنی ان لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، یہ ایک حصہ بنتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے قانونی، یعنی اصولی طور کے پر ماں باپ کے ساتھ کیا ذمہ داری نبھانا چاہیے۔ تو اخلاقی طور کے پر سب سے پہلی چیز ہوتی ہے حسن سلوک، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سے بہتر طریقے سے پیش آنا، ان کی زندگی کے اندر جو خدمات ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے اسی تناظر کے اندر کہا کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، اور خاص طور سے سورہ احقاف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے تعلق سے وصیت کی ہے۔ وصیت کا مطلب آپ کو سمجھتا ہے؟ وصیت یعنی جو چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وصیت یہ انسانی زندگی میں وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں انسان بڑا فکر مند ہوتا ہے، اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ماں باپ کے ساتھ لفظ وصیت استعمال کیا، یعنی اتنا زیادہ اہمیت دی، اور خاص طور سے والدہ کے تعلق سے، ماں کے تعلق سے کہا کہ ماں نے اسے مشکلوں کے بعد مشکل کے ساتھ، یعنی حمل کی حالت کے اندر رکھ کر اس کو پالا پوسا ہے۔ اس بنیاد کے پر باپ کے مقابلے میں ماں کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ تو احسان کرنا ہے، کیسے؟ اپنے ساتھ رکھ کر۔ ہم بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، طویل واقعہ ہے۔ 3 لوگ غار کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور اس کے بعد چٹان آتی ہے، اس کے دہانے کو بند کر دیتی ہے۔ اتنے میں یہ لوگ اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر دعا کی جا سکتی ہے، اس کا ایک ثبوت ہے، جس کے بارے میں بندے کو گمان ہو، یقین ہو کہ یہ عمل اللہ کیا قبول ہوا ہوگا، اسے یقین ہو کہ میں نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ چنانچہ اس میں سے ایک شخص کہتا ہے جو بکری کو چرانے والا تھا، اس کے پاس بکریاں تھی، بکریوں کو چراتے ہوئے ایک مرتبہ کافی آگے نکل گیا، اور رات کے وقت جب وہ آتا ہے تو اس کے ماں باپ سو چکے تھے، حالانکہ اس کے بچے اس کے پیر کے پاس گڑگڑا رہے تھے، بلبلا رہے تھے، لیکن اس کا یہ اصول تھا کہ اپنے جانوروں کے دودھ کو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے پیش کرتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا، اپنی بیوی کو دیتا، اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا۔ لیکن چونکہ ماں باپ سو چکے تھے اور اسے اپنے ماں باپ کو جگانا بھی گوارا نہ ہوا،
رات بھر اپنے ماں باپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، اور جب ماں باپ بیدار ہوئے اپنی نیند کو پوری کرنے کے بعد انہیں دیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا۔ یہ گھریلو اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے، اور اسی عمل کی بنیاد پر اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اور جو چٹان اس دہانے کو بند کر چکی تھی اللہ نے اس کو ہٹا دیا۔ گھر میں ماں باپ کو فوقیت دی جائے۔ ہمارے یہاں ماں باپ کو فوقیت نہیں دی جاتی، بچوں کی خواہشات پوری کی جائے گی، بیوی کی خواہشات پوری کی جائے گی، ماں باپ کی نہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں بڑا المیہ یہ ہوتا ہے، یہ خاص طور سے عورتوں کے لیے پیغام ہے جو اپنے شوہروں کے کان بھرتی ہیں اور اپنے ماں باپ یعنی اس کے سسر اور ساس کے خلاف بھڑکاتی ہیں۔ کل آپ بھی سسر بننے والے ہیں، ساس بننے والے ہیں، اسی مقام کے پر آنے والے ہیں۔ اگر آپ نے صحیح طور کے پر بیٹا اور بہو کا کردار نہیں ادا کیا تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی وہی تصویر آپ کے سامنے آپ کے بچے پیش کرنے والے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہانی جو آپ لکھ رہے ہیں یہ آپ کے بچے آپ کو پڑھ کر اور پریکٹیکلی آپ کو دکھائیں گے۔ لہذا آپ اچھی کہانی تحریر کیجئے، اچھے سے اچھے انداز میں پیش آئیے تاکہ وہی چیز پلٹ کر آپ کی طرف آئے تو بہتر سے بہتر انداز کی ہو۔ تو یہاں ترجیحات ہونی چاہیے، آپ ماں باپ کو ترجیح دیجئے نا۔ یہاں اس نیک عمل کو جہاں ماں باپ کو ترجیح دی گئی ہے، اس نیک عمل کی بنیاد کے پر دعا کی گئی، اللہ نے دنیا کی مصیبتوں کو دور کر دیا۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو ترجیح نہیں دیں گے بلکہ اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو ترجیح دیں گے، ماں باپ کو بے حیثیت کر دیں گے اور ان کے تعلق سے کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ بگڑنے والا ہے۔ اور یہاں فوری طور کے پر عورتیں شادی کے بعد جو مطالبہ کرتی ہیں، الگ رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کیوں نہیں رہنا ہے؟ اور یہاں شرعی اعتبار سے اپنے مفاد میں یہ اصول لے کر آتی ہے کہ بیوی کے پر اپنے ساس اور سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، لیکن کیا انسانیت اور اخلاق کی بنیاد کے پر ان کے ساتھ نہیں؟ ٹھیک ہے تمہارے پر نہیں ہے، لیکن کیا بیٹے کے پر نہیں ہے؟ اور اگر تمہارا بیٹا کہہ رہا ہے، شوہر کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے تئیں کہ تم ان کے یہ کام کر دو، تو کیا شوہر کا حکم ماننا تمہارے پر ضروری نہیں ہے؟ تو شوہر کے حکموں کو ماننے کی بنیاد کے پر ماں باپ کی خدمت کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں نے چور دروازے نکال لیے فرض اور ان ساری چیزوں کے بہانے، حالانکہ آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیے کہ اخلاقی بنیاد پر اور انسانیت کی بنیاد کے پر ہر کوئی ادا کرتا ہے، اور یہ معروف طریقے ہیں اور ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو جاؤ، ماں باپ کی ذمہ داری کون نبھائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بچے کے پاس صرف اپنے بیوی اور بچوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، ترمذی کی روایت، کہ باپ یہ تمہارے جنت کا دروازہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہونا ہے باپ کو راضی رکھو۔ یہ جنت کے بیچ دروازے کو بنایا گیا ہے، یعنی باپ کو راضی کیے بغیر آپ جنت تک نہیں جا سکتے ہیں۔ اتنی ساری اہمیت دی گئی۔ قرآن مجید نے جو کہا اس کے بارے آپ غور کیجئے۔ قرآن یہ کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ قرآن کا انداز دیکھیے کہ اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، قرآن مجید نے یہ نہیں کہا، حالانکہ اصولاً کیا ہوتا ہے، دو یا ایک۔ ہم کیا کہتے ہیں، اگر کوئی سامان لینے کے لیے بھیجتے ہیں، دو مل جائے تو ٹھیک ورنہ ایک لے لینا، لیکن قرآن نے یہاں پر کیا کہا، ایک نہیں تو دو۔ تو ایک کو کی اہمیت دی گئی، بعد میں دونوں کو لایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک رخصت ہو جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ اکیلے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ میاں بیوی دونوں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے غم کو بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے درد دل کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں میں سے ایک چلا گیا تو کس کو بیان کریں گے؟ ایک ساتھی چلا گیا ہے تو کس کو بیان کریں گے؟ نہیں بیان کر پاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر ایک یا دونوں، اگر دونوں ہیں تو توجہات اتنی ضروری نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں، اپنے درد دل کو بیان کر لیتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن اکیلے پن کی بنیاد کے پر یہ ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر ماں کا انتقال ہو جائے یا باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر ایسے میں جو اکیلا رہ گیا ہے اس کے بارے میں بہت توجہ دی جائے۔ آپ ذرا غور بھی کیجئے
کہ باپ گھر میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر ماں کا انتقال ہو گیا، اب ماں کا انتقال ہونے کے بعد باپ کو گھر میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ جب بیوی ہوتی ہے اس کے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے، لیکن بیوی چلی گئی تو وہ کس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرے گا؟ کس کے ساتھ وہ رات بتائے گا؟ نہیں ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں باپ کے تعلق سے اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو بہت زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور یہی معاملہ دراصل ماں کا بھی ہوتا ہے، باپ کا بھی ہوتا ہے۔ اگر باپ کا انتقال ہو جائے، ماں اکیلی رہ جائے، وہ کس کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کرے گی؟ دل کا بوجھ کس کے سامنے ہلکا کرے گی؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ ایک یا دونوں۔ تو کیا کرنا ہے؟ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ کے پاخانے نجاست کو بھی صاف کرنا پڑے تب بھی تمہاری زبان کے پر اف نہیں آنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اف جو ناگواری یا کسی چیز کو ناپسند کرنے کا ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے، اگر اس سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا ناگواری کو ظاہر کرنے والا تو قرآن مجید اس کو بھی بیان کرتا۔ چونکہ یہ سب سے ہلکا ہے، قرآن نے کہا کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب جو لوگ گالیاں دے دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کتنی سخت وعید ہے، کتنا سخت انداز میں قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اور دوسری روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے والدین کو گالی مت دو اور انہیں لعنت ملامت نہ کرو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ یہ خیر صحابہ کے اعتبار سے تھا، وہ جماعت تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے، برا بھلا کہنا ہے، لیکن آج تو وہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دو گے یا کسی اور کے ماں باپ کو لعنت ملامت کرو گے تو پلٹ کر وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تمہارے ماں باپ کو لعنت ملامت کرے گا، یعنی تم اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے، برا بھلا کہنے اور لعنت ملامت کرنے کا ذریعہ بنتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ کو کوئی برا بھلا نہ کہے، گالی نہ دے، تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم کسی اور کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہو۔ ذریعہ بننا یہ بھی منع کر دیا گیا ہے۔ تو اس قدر اہمیت دی گئی۔ قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں ڈانٹنا ہے، منع کر دیا گیا، بلکہ ان کے لیے دعا کرنا ہے، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم رکھنا ہے، فوری طور کے پر ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ یہ شرعی اعتبار سے دوسری چیز وہی آتی ہے، حسن سلوک کے بعد ان کی اطاعت و فرما برداری، جو بات کہیں فوری طور کے پر سننا ہے، ماننا ہے، اور جو مطالبہ کرے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہ ذمہ داری۔ بلکہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے ماں باپ کے خرچ کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ قرآن مجید میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہے، سورہ بقرہ میں یسألونک ماذا ينفقون، لوگ سوال کرتے ہیں کہ کہاں اپنے مال کو خرچ کریں، تو قرآن نے کہا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پر، یعنی ہمارے خرچ کی ذمہ داری ماں باپ کے تئیں سب سے زیادہ ہے۔ آپ گھڑی مت دیکھیے، خطبے کے پر توجہ دیجیے، وہ اپنے اعتبار سے چلتی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے وقت خطیب کی طرف توجہ دینے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ، خرچوں کے تعلق سے سوال ہوا، قرآن نے بھی کہا سب سے پہلے تمہارے ماں باپ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، سب تیرے باپ کا ہے۔ اگر تیرا باپ نہیں ہے تو دنیا میں تو کیسے آتا؟ سب کچھ تو تیرے باپ کا ہے۔ یہاں پر شرعی اعتبار سے فقہ نے اسی حدیث کی بنیاد کے پر کہا کہ باپ اپنے جائز حق کے لیے اپنی اولاد کے مال میں سے جتنا چاہے لے سکتا ہے جو اس کی ضرورت ہو، یہ اس کی ضرورت کے تحت۔ قرآن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ یہ شریعت نے اتنا بڑا اختیار باپ کو دیا۔ بلکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کی مسلسل نگرانی کرتے۔ ایک مرتبہ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، بیوی تھی، اور ان سے خیریت دریافت کی۔ خیریت دریافت کرنے کے بعد ان بیوی نے شکایتیں کی،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے میں ایک پیغام دیا کہ جب میرا بیٹا اسماعیل آئے تو اس سے صرف اتنا کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر لے۔ بیوی کو نہیں سمجھا اور اولاد کو سمجھ میں آ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، انہیں احساس ہوا، سوال کیا کہ کیا والد آئے تھے؟ احساس ہو گیا، ایک بیٹے کو اپنے باپ کے آنے کے بارے میں احساس ہو چکا تھا۔ بیوی نے کہا کہ ہاں، اور پورے واقعے کو سنا، اور جب یہ کہا کہ تمہارے والد نے یہ کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر لو، چنانچہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے باپ نے دراصل تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، چنانچہ انہیں طلاق دے دیا۔ دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اب دوسری بیوی تھی، اس وقت بھی اتفاق ایسا کہ حضرت اسماعیل نہیں تھے۔ خیریت دریافت کی تو بیوی نے تعریف کی اور گھر کے اندر پرسکون ماحول کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا بیٹا اسماعیل جب آئے تو اس سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھے، یعنی اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، اسی کے ساتھ زندگی گزارے۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے۔ تو یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا، اور یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تب آپ نے کہا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو۔ یہاں ضمناً ایک بات یاد رکھیے کہ اگر شرعی عذر کی بنیاد کے پر باپ اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہے، کوئی شرعی جرم ہے، شرعی عذر ہے، واقعتاً کوئی ایسی بات ہے، تو اس بنیاد کے پر بیٹا اپنے بیوی کو باپ کے کہنے کے پر طلاق دے گا، اور اگر شرعی عذر نہیں ہے تو پھر وہاں پر معاملہ سمجھا بجھا کر حل کر لیا جائے گا۔ اتنے زیادہ اہمیت، یہ باپ بہت وسیع ہے۔ تو یہ دراصل اخلاقی بنیاد پر تھا کہ آپ حسن سلوک کیجئے، اطاعت و فرما برداری کیجئے، اور خاص طور سے اپنے والدین کے لیے زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں، ان کے لیے نماز میں دعا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اس دعا کو نقل کیا گیا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے پروردگار میرے والدین کو بخش دے، مجھے بخش دے، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام اہل ایمان کی جب حساب کا دن آئے یعنی قیامت آ جائے تو یہاں وہ اپنی ذات کے بعد فوراً اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اپنے لیے وہاں ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور قرآن نے بھی اس دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار ان کے پر ایسا ہی رحم کرنا جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ رحم کیا۔ کتنی محبت اور شفقت کے ساتھ پرورش کی ہے، اسی انداز سے اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ ان کے ساتھ احسان کر۔ قانونی طور سے 3 اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ میراث، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، شریعت نے باپ کا حق رکھا ہے سدس، ماں باپ کے لیے بیٹے کے مال میں سدس یعنی 6واں حصہ رکھا ہے، یہ شرعی اعتبار سے میراث کا حق ہے۔ دوسرا ہے نفقہ، یعنی ماں باپ کے پر اپنا مال خرچ کرنا ہے، اور تیسرا ہے نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ماؤں کے تعلق سے کہا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے تمہارے پر اپنے ماؤں کی نافرمانی کو حرام کرا دیا ہے۔ خصوصی طور کے پر تذکرہ کیا بڑے گناہوں میں حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ لیکن ایک بات یہاں اصولاً یاد رکھیے کہ ماں باپ کی یا دنیا میں کسی بھی اطاعت و فرما برداری اسی وقت تک ہے جب وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے صاف کہا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں دنیا کی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی اگر آ گئی تو پھر وہاں فرما برداری نہیں ہے۔ ہاں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی نافرمانی نہیں تو پھر ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ تو یہ والدین کے تعلق سے کچھ اہم چیزیں تھیں جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ قرآن آپ پڑھیں گے، حضرت یحییٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، وہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، میں اپنی ماں کا، اپنی والدہ کا بہت فرما بردار ہوں۔ تذکرہ آپ کو خصوصی طور کے پر ملے گا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو تو اس کے لیے ہمیں خود نیک بننا ہوگا۔ سلف میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو میں نماز بہت اچھی پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ میرا بچہ میری نماز کی نقل کرے۔ بچے اپنے ماں باپ کے کردار کی نقالی کرتے ہیں،
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر بہتر اثرات آئے، تو اس کے لیے ہمیں خود بہتر بننا ہوگا۔ بچے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں ماں باپ، جیسے ماں باپ ہوں گے وہی ساری چیزیں ہمارے بچوں کے اندر بھی آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے خود کو بہتر بنانا ہوگا، اور اس کے بعد تربیت کے جو اصول اور ضابطے شریعت نے بتائے ہیں ان کے مطابق تربیت کیجیے، انشاءاللہ ہمارے بچے اپنے والدین کے تئیں بہتر ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ والدین کو اپنی ذمہ داری اور اولاد کو اپنی ذمہ داری کے تئیں فکر مند ہونے، اور شریعت نے ان کے لیے جو حقوق، واجبات اور ذمہ داریاں طے کی ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اسے کما حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ نافرمانی اور وہ ساری چیزیں جس کی بنیاد کے پر ماں باپ کے حقوق کے پر حرف آتا ہو، ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔